جائیداد اور رقم کا تنازعہ، راولپنڈی میں بدبخت بیٹے کا ماں پر تشدد کا یہ ہولناک واقعہ سامنے آیا ہے۔ خاتون کی بیٹی ماں کو بچانے کے لیے دعائیاں دیتی رہی۔ تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ سی پی او راولپنڈی نے نوٹس لے لیا۔ تھانہ صادق آباد نے والدہ پر تشدد کرنے والے بیٹے ارسلان بیوی بسمہ کے خلاف FIR درج کر لی، تاہم ملزم ارسلان اور اس کی بیوی بسمہ کو گرفتار نہیں کیا جا سکا۔ راولپنڈی کے علاقے صادق آباد میں بیٹے نے جائیداد اور رقم کے تنازع پر اپنی ہی ماں کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ سوشل میڈیا پر وائرل ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کس بہیمانہ انداز میں گلناز بی بی نامی خاتون کو ان کے بیٹے نے زمین پر گرا کر تشدد کا نشانہ بنایا۔ ارسلان نامی بیٹے کی اہلیہ بھی قریب کھڑی شوہر کو مزید اکساتی رہی۔ نوجوان کی بہن ماں کو بچانے کے لیے آئی تو بھائی نے اسے بھی گالیاں دی۔ سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو بیان میں خاتون کی بیٹی زوبیہ میر کا کہنا تھا کہ بھائی اور بھابھی کا والدہ کے ساتھ جائیداد اور رقم کے حوالے سے تنازع تھا۔ ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تو پولیس حرکت میں آئی۔ سی پی او راولپنڈی محمد احسن یونس نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے پولیس کو فوری کارروائی کا حکم دیا، جس پر ارسلان نامی نوجوان اور اس کی اہلیہ کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ SP راولپنڈی ڈویژن کے مطابق ملزم اور اس کی اہلیہ کی گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اسی معاملے پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں اکرام اللہ جویہ جو کہ صادق آباد تھانے کے باہر سے ہمیں اپڈیٹ کریں گے۔ اکرام، بڑی دیدہ دلیری اور ڈھٹائی سے ماں پر تشدد کیا اس نوجوان نے، اور اب جب پولیس ڈھونڈ رہی ہے تو چوہے کی طرح چھپتا پھر رہا ہے۔ جی، یہ واقعہ انتہائی افسوسناک واقعہ جو ہے یہ تھانہ صادق آباد کی حدود میں پیش آیا۔ میں اس وقت تھانہ صادق آباد کے باہر موجود ہوں، اور یہ جو واقعہ ہے تھانہ صادق آباد سے چند ہی جو ہے فاصلے پر موجود ایک گھر میں پیش آیا ہے، لیکن تاحال ابھی تک CPO کے نوٹس لینے کے باوجود ملزمان جو ہیں وہ ابھی تک نہیں پکڑے گئے۔ اس میں جو والدہ پہ تشدد کرنے والا بیٹا ہے اور اس کی بیوی، دونوں کے خلاف جو ہے مقدمہ درج کیا گیا ہے، اور CPO راولپنڈی کی جانب سے نوٹس بھی لیا گیا ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی تک پولیس جو ہے ملزمان کو پکڑنے میں ناکام ہے۔ دوسری جانب ان کے جو اہل محلہ ہیں ان کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ ان کے گھریلو ناچاکی کی وجہ سے گھر میں ان کے پہلے بھی جھگڑے ہوتے رہے ہیں، لیکن اس دفعہ جو جھگڑا ہے وہ کافی زیادہ اس وجہ سے ہو گیا تھا کہ ان کی والدہ اور جو ہے بیٹے کے درمیان تعلق کلامی بڑھتے بڑھتے تشدد پر پہنچ گئی، اور بیٹے نے جو ہے اپنی والدہ پر اتنا تشدد کیا کہ اب اس کا میڈیکل رپورٹ جو ہے اکرام ساتھ ہی موجود رہے گا۔ راولپنڈی کے صادق آباد تھانے کے اہلکاروں کا اس معاملے پر کیا موقف ہے، ناظرین کو دکھاتے ہیں۔ یہ بی میرے پاس آئی ہے، درخواست لے کے مجھ پہ تشدد ہوا ہے۔ اس کا فی نو ٹائم لیڈی کانسٹیبل کے ساتھ BBH میں لے گئے، وہاں پہ میڈیکل اس کے کروایا۔ ڈاکٹر صاحب نے جو بھی رزلٹ دیا وہ لیگل جو پروسیس ہمارا وہ کیا۔ نیکسٹ ڈے اس کا دوبارہ ایکس رے وغیرہ کرایا، جس کا رزلٹ ابھی پینڈنگ ہے، سیٹرڈے کو آنا ہے۔ ہم نے پرچہ دے، یہ تفتیش شروع ہے، ملزم انشاءاللہ گرفتار ہو جائے گا۔ یہ تشدد جو ہے یہ آپس میں گھریلو ان کا جھگڑا ہے، ماں بیٹا ہے، آپس میں لڑائی جھگڑا ان کا پہلے بھی چلتا رہتا تھا۔ تو آپ نے پولیس کا موقف سنا، اور ابھی بھی ان میاں بیوی کی تلاش جاری ہے، مقدمہ درج ہو چکا ہے۔ اس کا جو بنیادی اس کی جو وجہ بتائی جا رہی ہے وہ گھریلو جھگڑا تھا۔ اسی پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے معروف سماجی رہنما، سماجی کارکن ہیں فرزانہ باری صاحبہ، اور معروف عالم دین مفتی راغب نعیمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب، پہلے آپ کی طرف آتے ہیں۔ ماں کے پیروں تلے جنت ہوتی ہے، لیکن اس نوجوان نے اپنی جنت کو ہی پیروں تلے رون دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بجا فرمایا ہے آپ نے، بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ماں کی قدموں تلے جنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری تعلیمات آپ اٹھا کے دیکھ لیجئے، قرآن کریم کے پیغام کو دیکھ لیجئے۔ قرآن کریم میں جا بجا والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے۔ یہ حسن سلوک کرنا کس نے ہے؟ یہ کرنا ہے بچوں نے، یہ کرنا ہے انہوں نے جنہوں نے اپنے والدین کو پایا ہے، بڑھاپے کی عمر میں پایا ہے، بڑھاپے کے علاوہ پایا ہے۔ ہر گھر میں ناچاکی ہو جاتی ہے، ہر گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے، لیکن کہیں پر بھی اس بات کی اجازت نہیں کی جا سکتی ہے کہ اس لڑائی اور جھگڑے کے نتیجے کے اندر والدین کو مارا جائے اور ان کے اوپر تشدد کیا جائے اور ان کو زد و کوب کیا جائے اور ان کے ساتھ سخت جملے اور کلمات استعمال کیے جائیں۔ یہاں تو والدین کی بات کی جا رہی ہے، عام مسلمان کے لیے بھی مسلمان کے اوپر اس بات کو منع کر دیا گیا ہے کہ سباب المسلم فسق و قتالہ کفر، کے مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور قتل کرنا کفر ہے۔
تو یہ تو والدین ہیں. عام مسلمان کے لیے یہ بات روا نہیں ہے کہ دوسرے مسلمان بھائی کو اپنے ہاتھ اور زبان سے کسی بھی قسم کا نقصان پہنچائے. یہاں تو وہ اپنی والدہ کو نقصان پہنچا رہا ہے, اس کو تکلیف دے رہا ہے. اور قرآن کریم نے تو یہاں تک کر کہہ دیا ہے وَلَا تَقُل لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, کہ نہ ان کے ساتھ اف کی جائے, نہ انہیں جھڑکا جائے, اور ان کے ساتھ قول کریم کے ساتھ بات کی جائے, اچھے طریقے سے بات کی جائے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اسلامی تعلیمات ہیں ہمیں انہیں بھرپور طریقے سے آگے پہنچانے کی ضرورت ہے. لوگوں کو پاور کروانے کی ضرورت ہے کہ وہ کسی بھی طور پر والدین کے معاملے میں اس طرح کی زیادتی کا ارتکاب نہ کریں, جو یقینی طور پہ آئندہ آنے والے وقت میں اور خاص طور پہ اس دنیا کے بعد جب اللہ وحدہ لا شریک کی حضور ہمارا معاملہ پیش کیا جائے گا تو وہاں پہ ہم اس بڑے کبیرہ گناہ کی بنیاد پر کسی بھی طور پر ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے نظریں اٹھانے کے قابل نہیں ہوں گے. بالکل مفتی صاحب ساتھ ہی موجود رہے گا سماجی رہنما فرزانہ باری صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. فرزانہ صاحبہ, انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, بیٹے نے ماں پر تشدد کیا ہے. اس غیر انسانی رویے کو آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں, اور سماجی ادارے اس حوالے سے کیا مدد کر سکتے ہیں, کیا آپشنز موجود ہو سکتی ہیں وکٹم کے پاس؟ فرزانہ صاحبہ سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. ایک بار پھر ہم مفتی صاحب کی جانب جاتے ہیں. مفتی صاحب, جیسا کہ آپ نے کہا کہ مفتی صاحب سے بھی غالباً ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا ہے. ہم کوشش کریں گے ہمارا رابطہ ہو. یہ بڑا اہم معاملہ ہے, اور گھریلو ناچاکی, گھریلو جھگڑے جو ہیں کہا تو یہ جاتا ہے کہ ہر گھر میں ہوتے ہیں, لیکن اس طرح سے بہیمانہ تشدد کیا جانا اس کی مثال بہت کم ملتی ہے. اور جس طرح سے یہ ویڈیو سامنے آئی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے ارسلان نامی یہ نوجوان کس طرح سے تشدد کر رہا ہے. فرزانہ باری صاحبہ نے ہمیں جوائن کر لیا ہے, ہمارے ساتھ موجود ہیں. فرزانہ صاحبہ, جس انداز میں یہ شخص تشدد کر رہا ہے اپنی ماں پر, آپ کیا کہیں گی؟ یہ اس کی ذہنی آسودگی اور ذہنی پسماندگی کا بھی ثبوت ہے؟ اس بات کا ثبوت ہے کہ اس کے اندر کوئی انسانیت نہیں ہے. اس طرح کا جو واقعات ہے پاکستان کے اندر جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. اگر آج کے پاکستان کو 30 سال پہلے والے پاکستان میں دیکھیں تو اس قسم کے بربریت سے مبنی جس طرح بچوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, عورتوں کا قتل عام ہو رہا ہے, ماؤں کے اوپر حملے ہو رہے ہیں, یہ کبھی سننے میں نہیں آیا تھا. یہ پورا معاشرہ ہمارا جو ہے اس وقت تنزلی کا شکار ہو چکا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ کیونکہ ریاست جو ہے اور ریاستی اداروں کی جو ایک ناکامی ہے اس ملک کے اندر, اس کی وجہ سے ہر بندہ جو ہے وہ جو طاقت میں جس کے پاس تھوڑی سی بھی طاقت ہے وہ اس کو ابیوز کرتا ہے, اس کا غلط استعمال کرتا ہے. اور یہ اس قسم کے جو رویے ہیں یہ اس بات کی نشاندہی کریں کہ ہمارا معاشرہ اندر سے بری طرح ٹوٹ کا شکار ہے, اور اس کے اندر ایک برازندگی پھیل چکی ہے. اور اس کے لیے جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ جب تک ہمارے حکومت وقت جو ہے وہ ان چیزوں کا ادراک نہیں کرے گی, اور یہ تشدد کے جو رجحانات ہمارے ہاں ہر طرح سے بڑھ رہے ہیں اس کا خاتمے کے لیے کوئی مؤثر اقدامات نہیں کیے جائیں گے تو اس طرح کے واقعات آپ اور میں سن کے اسی طرح شور مچاتے رہیں گے اور حیران ہوتے رہیں گے. کیا ضرورت ہے فرزانہ صاحبہ اس سلسلے میں, کیا قانون سازی کی ضرورت ہے ڈومیسٹک وائلنس کو لے کر؟ قانون سازی تو قانون تو بنا ہوا ہے, آپ وائلنس کے خلاف ایک قانون موجود ہے. آپ کسی کو اوپر بھی جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے, اس کے ساتھ آپ جاتی نہیں کر سکتے چاہے وہ گھر کے اندر ہے یا گھر کے باہر ہے. تو قانون تو بنے ہوئے ہیں, لیکن قانون کے اوپر دائرے کے عمل درآمد جو ہے وہ ایک بہت بڑا پاکستان کا مسئلہ ہے, اور اس میں پھر ریاست کا کردار آتا ہے, ریاستی اداروں کا. فرزانہ صاحبہ, کچھ ٹیبوز بھی ایسوسیٹڈ ہیں اس طرح کی چیزوں سے, خصوصاً اگر خواتین وکٹم ہو تو ان کو تھانے میں جا کر رپورٹ کروانے میں بھی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس حوالے سے آپ کیا دیکھتی ہیں, کس طرح سے ان ٹیبوز کو ختم کیا جا سکتا ہے؟ سماجی ادارے جو ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ لیکن سماجی ادارے تو یہی کچھ کر سکتے ہیں جو ہم کرتے رہے ہیں. ہم شور مچا سکتے ہیں, ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں, ہم اداروں کو اکاؤنٹیبل کر سکتے ہیں, لیکن مسئلہ یہی ہے کہ جو سماجی جو تحریکیں ہوتی ہیں یا سماجی ادارے جو ہیں وہ کوئی قانون یا وہ کوئی ریاست تو نہیں ہوتے, ان کے ہاتھ میں اس طرح کی طاقت تو نہیں ہوتی کہ وہ ان چیزوں کو اس طرح سے تبدیل کر سکتے. ہم تو لوگوں کی سوچ کو تبدیل کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں یا اداروں. ٹھیک ہے فرزانہ باری صاحبہ, آپ کا بہت شکریہ. اکرام اللہ جویہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے, آپ کا بھی شکریہ.